الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم۔ یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یعنی آپ نے گویا کہ مہینے کو منسوب فرمایا رجب کی نسبت اللہ کی طرف کی، حالانکہ تمام مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن یہ خصوصیت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ مہینہ بہت بابرکت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر شعبان کو اپنی طرف منسوب کیا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اس سے بھی اس کی فضیلت کی طرف اشارہ ہوا۔ اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے، کیونکہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور رمضان کا مہینہ ہمارے لیے بہترین بخشش مغفرت جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ تو ابھی بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، میرے پاس تو میسیجز آتے رہتے ہیں، جی اس مہینے میں کون سا عمل کریں، کوئی نوافل بتائیں، کوئی وظائف بتائیں تاکہ ہم اس مہینے میں کریں۔ تو سب سے ضروری وظیفہ جو اکثر لوگوں کے لیے اتنا دلچسپی کا باعث نہیں ہوتا لیکن ہم پوری زندگی اسی وظیفے کی ترغیب دیں گے، وہ علم حاصل کرنا ہے۔ انسان جہالت کے ساتھ کثرت سے جتنے بھی نوافل پڑھتا رہے، نفلی روزے رکھے، نمازیں پڑھے، صدقات کرے، بسا اوقات جہالت کا وبال اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ سب ضائع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی انسان نادانستہ طور پر عقیدے کے خلاف بول دے، یعنی کوئی خراب بات ایسی کہتے جو کفریہ بات، اس کا ایمان ہی ضائع ہو جائے۔ اب جتنی مرضی صدقات کرے، خیرات کرے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز علم ہے، دوسرا اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا، کہ انسان نیک اعمال کرے، گناہوں سے بچے، کس چیز کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے، کون سی چیز واجب ہے، کون سی کم از کم سنت مؤکدہ ہے، ان کو پورا کرنا، اور اس کے جسٹ اپوزٹ حرام، مکروہ تحریمی اور اصاعت، اس سے بچنا۔ اور آپ ماشاءاللہ سب سمجھدار ہیں کہ بغیر علم کے کیسے پتہ چلے گا کہ کیا چیز فرض ہے، کیا حرام، کیا واجب، کیا مکروہ تحریمی، کیا سنت مؤکدہ، کیا اس کا مخالف اصاعت۔ یہ تقریباً ہر عمل کے اندر ان چیزوں کا عمل دخل ہوتا ہے۔ مثلا آپ سوچ رہے ہیں کیا سوچنا سنت ہے، کیا خلاف سنت ہے، کیا واجب ہے، کیا غیر واجب ہے، کس چیز کو دیکھنا حرام ہے، کس چیز کو دیکھنا باعث ثواب ہے، اسی طرح سننا، اسی طرح بولنا، چھونا، ستر کا استعمال، قدموں کا استعمال، مجلس، کسی کی صحبت اختیار کرنا، اسی طریقے سے مال کمانا، مال خرچ کرنا، مال جمع رکھنا، شادی کرنا کب فرض ہے، کب واجب، کب سنت مؤکدہ، کب حرام ہوتا ہے، نکاح کرنا حرام بھی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، مکروہ تحریمی میں نے کئی دفعہ یہاں ذکر کیا ہے۔ تو جب تک علم نہ سیکھے نا انسان، اسی لیے علماء نے فرمایا، آپ ناراض مت ہوئیے گا، آپ تو خیر صاحب علم اچھے لوگ ہیں، العوام کالانعام، وہ کہتے ہیں عوام جانوروں کی طرح ہے، کیونکہ ہم میں اور جانور میں دو بڑے فرق ہیں، ان میں عقل نہیں ہوتی، ہم میں عقل ہے، ان کے پاس علم نہیں ہوتا، ہمارے پاس علم ہے، کیونکہ عقل کے ذریعے ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ علم کیا ہے؟ ما بہل انکشاف، جس کے ذریعے چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ تو ہمارے پاس علم نہ ہو تو نماز پڑھ کے بتائیں، ایک کافر مسلمان ہو
اور اس کو پتہ ہی نہیں نماز میں کیا پڑھنا ہے، کیسے ارکان ادا کرنا ہے، تو وہ تو نہیں کر سکتا نا۔ اس کا مطلب ہے کہ علم پہ سیکھے گا تو پھر وہ عبادات کامل طریقے سے ادا کرے گا۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے بابرکت مہینوں میں علم سیکھیں خاص طور پر، اور انسان گناہوں سے بچے۔ یہ وظیفہ ہم اختیار کرنا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں شارٹ کٹ۔ ہمارا ذہن بنا ہوا ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں ہماری مرضی کے مطابق ہی درجات عطا فرمائے۔ موت بھی ہماری مرضی کے مطابق آئے، قبر میں بھی ہماری مرضی کے مطابق کوئی حور اپنا روشن چہرہ دکھاتی ہوئی رہے پوری قیامت تک، اور جنت کی نعمتیں حاصل ہوں، میدان معاشر میں بھی VIP پروٹوکول ملے، اور پھر بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھی چلے جائیں۔ لیکن زندگی دنیا میں اپنی مرضی سے گزرے گی بھائی۔ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو واقعی دنیا کو اپنے لیے از خود قید خانہ بناتے ہیں۔ آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اور اس کا مفہوم میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ قید خانے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے آپ کو کوٹھڑی میں بند کر لو۔ قید خانے کا مطلب کیا ہے؟ شریعت سیکھ کر اس پہ عمل کریں، پھر دیکھیں گے قید خانہ کیسے بنتی۔ پھر آپ غلط سوچ نہیں سکتے، آپ غلط دیکھ نہیں سکتے، آپ غلط چھو نہیں سکتے، آپ غلط سن نہیں سکتے، آپ غلط بول نہیں سکتے۔ لیمیٹیشنز ہے نا۔ اور جب انسان روکتا ہے اس پرفتن دور میں اپنے آپ کو ہر چیز سے، تو پھر قید خانہ تو بنتی ہے زندگی۔ یہ الگ بات ہے کہ سمجھدار انسان اس قید خانے کو بھی قائم کرے، اس کے باوجود اپنے لیے راحت کا سامان کر لے، یہ بھی پاسبل ہے۔ آدمی اچھا پڑھے، خوب محنت کرے، جیسے میں سمجھاتا ہوں نوجوانوں کو خاص طور پر، کچھ اپنے ایسے کورسز کریں تو اچھی آپ کو جاب ملے گی، اپنے آرام سے جاب پر جائیں، اچھی سے کمائیں، اپنا مکان بنائیں، شادی اپنے آپ کو گھر میں مقید کریں، دین سیکھیں، علم پڑھیں، پڑھائیں، اپنے بیوی بچوں کو وقت دیں، بس ٹھیک ہے، پرسکون زندگی ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہم رجب نام رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں مہینوں کے نام پر نام تو رکھ سکتے ہیں، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ کار رہا کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ عبداللہ اور عبد الرحمن نام رکھو، یہ بہترین نام ہیں، اور اسی طرح آپ نے فرمایا اچھوں کے نام پر نام رکھو، انبیاء علیہم السلام کے نام پر نام رکھو، تو کوشش کریں کہ اس قسم کے نام رکھیں، ورنہ تو آپ ہر اچھی چیز کا نام جو صحابہ کے استعمال میں رہی، نبی کریم کے استعمال میں کوئی چیز رہی، اس کا نام بھی رکھ سکتے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے۔ لیکن میری گزارش یہ ہوگی کہ اپنے اطراف کے ماحول کو بھی ذرا دیکھیں۔ بعض اوقات ہم صرف اپنے گھر کے یا کسی مخصوص ماحول کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ ہم نہیں سوچتے کہ بچہ اسکول بھی جائے گا، کالج جائے گا، یونیورسٹی جائے گا، پھر یہ آفس جوائن کرے گا، کوئی اور جگہ جائے گا، اس قسم کا نام ذکر کر کے، کیا میں رجب کی بات نہیں کر رہا ہوں، مطلقاً ایک بات کر رہا ہوں، ایسا کوئی نام کہ جو مذاق کا سبب بن جائے یا کسی کو عجیب و غریب محسوس ہو، اور اس سے وہ ایسے کویسچنز ہوں کہ بچہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے، تو یہ بھی مناسب نہیں ہوتا کہ ہم بعض اپنے شوق پورے کرنے کے لیے، یا بعض اوقات یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ اطراف کے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ وہ کہیں بھائی بڑا عجیب و غریب نام، بڑا اچھا نام رکھا ہے، اچھا آپ کی اتنی گہری سوچ ہے، آپ نے فلاں کے حوالے سے نام رکھ دیا، یوں بھی دکھانے کے لیے کر دیا جاتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھیں۔ اگر اچھا اطراف میں ماحول ہے، ایسا نام رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور آگے بچے کی پرسنل لائف بھی ڈسٹرب نہیں ہوگی، تو پھر اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔